سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں گے آپ عقیل ملک صاحب کہ اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے عمران خان سے ملاقات کروانا تو یہ کافی مہینہ ہی ہو گئے ہیں ملاقات نہیں ہو رہی، اور اب خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی اگر 10 جون کو قومی اسمبلی میں آپ نے بجٹ منظور کروانے کی کوشش کی ہم دھرنا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ متعدد بار میں کہہ چکا ہوں کہ ملاقات کے لیے کچھ قاعدہ و ضوابط، کچھ قوانین کو ملوز خاطر رکھنا ضروری ہے، اور اس میں سر فہرست چیز ہے جس چیز کی انڈرٹیکنگ ان کے اپنے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ ہم اڈیالہ کے باہر کوئی میڈیا گفتگو، کسی بھی میڈیا کے ساتھ پریس کانفرنس یا کوئی ایسی انٹریکشن ہم نہیں کریں گے، اور یہ انڈرٹیکنگ دی گئی۔ اب وہاں پہ دی، پھر اس کی متعدد بار وائلیشن بھی کی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ انڈرٹیکنگ دیں، پھر وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، سیکیورٹی سچویشن بنانا، وہاں دریاں بچھا کے جو ہے آپ جو معاملات دھرنا دے دیتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کا جینا دشوار ہے، اس سڑک سے گزرنا دشوار ہے۔ جو ملاقات کے دن ہیں، میں بالکل کہتا ہوں کہ ملاقات ہونی چاہیے، لیکن جیل رولز اور جیل مینول کے مطابق ہونی چاہیے۔ میں نے آسان سا حل ان کو بتایا تھا، میں نے ان کو کہا کہ یہ مفت مشورہ ہے، اگر آپ چاہیں تو ایک انڈرٹیکنگ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو دے دیں، اور ایک انڈرٹیکنگ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو دے دیں، اور کہیں کہ ہم تمام قانونی جو ہمارے تقاضے ہیں اس کو پورا کریں گے، ہائی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن نہیں کریں گے، اور اگر کی تو اس کے جو بھی اس کے کانسیکوینشل میجرز ہو سکتے ہیں وہ آپ ہمارے خلاف ضرور لیں۔ اب یہ کہنے کے بعد میر صاحب اس پہ آج دن تک پی ٹی آئی کی کسی لیڈر نے، کسی ورکر نے، کسی عہدیدار نے کوئی جو ہے وہ یہ بات جو ہے اپنے کان نہیں دھری اس پہ، اور ان کو اگر ملاقات کرنی ہے تو وہ جیل رول اور جیل مینولز کے مطابق ہوگی۔ یہ تھریٹ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے، پہلی تو بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بجٹ کی پروسیڈنگ میں۔ یہ ہو تو اچھی بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ان کے 2-3 جو ممبر قومی اسمبلی ہیں باشمول عمیر نیازی صاحب، پچھلے بجٹ میں بڑی اچھی اور بڑی زبردست تجاویز جو ہیں انہوں نے دی تھیں، جو کہ ہم نے بجٹ میں انکارپوریٹ بھی کی۔ تو اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہے کہ حکومت کو جو ہے اس کو چیزیں جو ہیں درست سمت میں دکھانا اور ایک اور پرسپیکٹو دکھانا، دی ادر سائڈ آف دا پکچر جس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر یہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو پھر اپوزیشن ہونے کا کیا فائدہ؟ اور اگر یہ تھریٹ کریں گے کہ ہم آ کے جو ہے بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، تو ان کے تھریٹ کرنے سے، ان کے ہونے نہ ہونے سے حکومت کو اور اس کے اتحادیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گو کہ ایک اجازت کے لیے انہوں نے ایک نئی، ابھی میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کیا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ جب وہ رجوع ہوگا، ہو چکا، جب وہ ٹیک اپ ہوگا تو پھر میرے خیال سے یہ بات بھی پوچھی جائے گی کہ آپ نے یہاں پہ انڈرٹیکنگ دی اور یہاں پہ ہمارے آرڈر کی وائلیشن کی، تو آپ سے ملاقات کیوں کروائی جائے عمران خان صاحب؟ جی عمیر نیازی صاحب، اب یہ ایک لیگل معاملہ آ گیا ہے، عقیل ملک صاحب بھی وکیل ہیں اور آپ بھی وکیل ہیں، اور اس وقت آپ کے پیچھے مجھے قانون کی بڑی بڑی کتابیں بھی نظر آ رہی ہیں، تو آپ یہ بتائیں گے کہ اس معاملے کو تحریک انصاف جو ہے وہ لیگل طریقے سے ہینڈل کرے گی، یا جو سہیل افریدی صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب ہم دھرنا دیں گے قومی اسمبلی کے باہر، تو آپ دھرنے میں شریک ہوں گے؟ اچھا، میں جی میر صاحب پہلے ایک چیز سے سٹارٹ کروں گا کہ دیکھیں عقیل بھائی نے بڑی باتیں کی۔ میرے خیال سے بیرسٹر حاجی عقیل صاحب اللہ کے گھر سے ہو کے آئے ہیں، نرم ہو کے آئیں گے، مگر یہ گرم ہو کے آئے ہیں۔ بیرسٹر حاجی عقیل صاحب آپ کو حج مبارک ہو۔ شکریہ۔ دیکھیں 7 ماہ ہو گئے ہیں عمران خان کی ایک ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اس میں وائلیشن کی بات تو نہیں بنتی۔ پہلے تو سوال بنتا ہے کہ 7 ماہ کنٹینوسلی آپ نے کس طرح سے عمران خان کو ملاقات ڈینائی کرائی ہے، اور اس 7 مہینے کے دوران عمران خان ایک میجر ایلمنٹ سے گزرے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، گورنمنٹ اس پہ تھوڑا سا مختلف ورژن لیتی ہے، تو تب بھی کسی فیملی ممبر سے نہیں ملنے دیا گیا، کسی ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں دی گئی۔ اب دیکھیں پاکستان میں کیا جیل مینول نہیں ہے؟ انہوں نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ ان کے آنے نہ آنے سے فرق نہیں پڑتا، مگر دیکھیں ہمارے فور فادرز نے کیا کہا ہے کہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم ایک دوسرے کو اتنا بلیٹل نہ کریں، ہر کی رائے میٹر کرتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی بجٹ سٹینڈ الون بیسس پہ آپ کے پاس ادھی تعداد چلیں، جس طرح سے بھی اکٹھی ہو گئی، مگر اس کو جب تک پورے ہاؤس کی ویل نہیں بنائیں گے تو کوئی بھی آنے والا بجٹ فیزیبل نہیں ہوگا۔ ہمارے سکسیسو بجٹس کیوں فیل ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ عوام کی
उमंगों की अक्कासी नहीं करते। और प्रॉब्लम ही यही है। देखें, आप कर्जे ले लेते हैं, कर्जे किस तरह से खर्च करने हैं उसका भी आवाम से नहीं पूछा जाता, ना आवाम के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा जाता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपने हर फर्द पे कर्जा बना दिया है, मगर वो किस पे खर्च हुआ है? क्या कोई पार्लिमानी कमेटी बनी है जिसने आज तक इन डेट्स को रिव्यू किया कि ये किस चीज़ पे खर्च हुए हैं? आज जो आवाम की सिचुएशन है, देखें, उस पर रोना आता है। हम चाहे बेशक मेंबर्स बैठे हों असेंबलियों में, हमारी 45% से ज़्यादा आबादी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे रह रही है, और हम कह रहे हैं कि जी किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ा। हमारा इस वक्त क्या बनता है कि हमें इस वक्त हर तरह की एमरजेंसी नाफिज करनी है, लोगों को गुर्बत से बाहर निकालना है, लोगों को और तरफ गलत तरफ जाने से रोकना है। मगर जिस तरह का ये रवैया देखें कर रहे हैं, हमारा चलें 10 फरवरी, ये आप 10 जून का आप कह रहे हैं, चलें अभी ये तो पार्टी में डिस्कस होगा, सीएम एक इम्पॉर्टेंट उसका कंपोनेंट है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है, मगर ये पॉलिटिकल कमेटी में, पार्टी की कोर कमेटी में इशू आएगा तो जिस तरह से पार्टी वो डायरेक्शन देगी वो फॉलो करेंगे। अच्छा, इस मामले पे आगा रफ़ीला साहब आपसे बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं नदीम अफजल चंद साहब, उन्होंने भी आज एक ऐसी बात की है कि जो काफ़ी हैरान कुन भी है और हुकूमत के लिए तशवीश का बायस भी होनी चाहिए। ज़रा सुनिए कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बारे में नदीम अफजल चंद साहब ने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की जिम्मेदारी और तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करना, और यकीन जानिए इस वक्त जो पंजाब पुलिस आ रही है ड्यूटीज पे, अवाम को इस पे बड़े खदशात हैं, और जो वज़रा आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर एनओसी जारी किया जा रहा है, फिर इलेक्शन शेड्यूल के बाद आप वोटर लिस्टें कैसे चेंज कर सकते हैं जिस तरह आपने स्तोर में की है। खरमंग में आपने एडिशनल आरओज जो है इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर चेंज कर दिए हैं। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो 2-3 काम किए हैं उस पे अवाम को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पोलिटिकल पार्टीज को पार्टी का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होने की हैसियत से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी आगा रफ़ीला साहब, ये तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ नहीं कर रहे, वोटर लिस्टों पे एतराज़ नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जी गिलगित बल्तिस्तान में पंजाब पुलिस को भेजा जा रहा है, तो पूरी चार्जशीट जो है वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ लगा दिया उन्होंने। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि आपका जो गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब का जो गवर्नर है वो भी तो उस इलेक्शन मुहिम में मसरूफ़ हैं वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मीर साहब, बात ये है कि जो बैरिस्टर अकील साहब बात कर रहे हैं कि इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही माइंड सेट है जिसकी वजह से गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ परेशानियों का सामना कर रही है। मिसाल के तौर पे आपने पीटीआई के लोगों को क्यों रोका है कि वो जाके अपने वोटरों के साथ, अपने कैंडिडेट्स के साथ आज़ादाना अपनी मुहिम चलाए, ताकि कल को इस बात के ऊपर जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, आज आप देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इनको लाना पड़ा प्रॉपरली एज ए मेहमान अदाकार के तौर पर जीबी में, ताकि चूंकि जो डाका इन्होंने डालना है उस डाके के लिए एक फेस सेविंग इन्होंने बनाई है, डाका डालना है, और ये वो डाका होगा कि आगा साहब जी आगा साहब, मैं थोड़ा सा आपकी गुफ्तगू में मुदाखलत की मैं माजरत चाहता हूँ। ये आप मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसको डाकू करार दे रहे हैं, जबकि आपके वोटों से ये हुकूमत कायम हुई है। तो फ़र्ज़ करें कि ये डाका डालने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उस डकैती में आप भी तो सहूलतकारी कर रहे हैं। नहीं, देखें मीर साहब, अभी ताज़ा कुर्बानी की ईद गुजरी है। अगर आप में से किसी दोस्त ने देखा होगा कि ऊँट को किस तरह ज़िबा किया जाता है, तो ऊँट बेचारे को दो दफ़ा ज़िबा किया जाता है। हम इस जमहूरी निज़ाम को, इस मुल्क में इस पार्लिमानी निज़ाम को स्टेबल रखने के लिए हम दोहरे अंदाज में इनसे ज़ख्म ले रहे हैं। एक अगर हम इनको छोड़ते हैं तो ये निज़ाम डिरेल होता है, तो हम किसको दावत दे रहे हैं? हम इस निज़ाम के लिए हमारी क़यादत ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। तो इस सिस्टम में रहते हुए हम कोशिश करेंगे कि हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा यही एतराज़ रहा है
کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے کیوں ان کے ساتھ سائن کی تھی؟ ہم نے کہا کہ اس نظام میں رہتے ہوئے فیئر الیکشن، اور جب آپ کو مینڈیٹ ملے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، نہ کہ ٹانگیں کھینچیں گے۔ اس کی زندہ مثال چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ زندہ مثال یہ دیکھ لیں کہ آج ہم نے پاکستان مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف کو کہا تھا کہ آپ آئیں حکومت بنائیں، ان کے پاس پولیٹیکلی اتنی اویئرنیس نہیں تھی، وہ نہیں آئے آگے، ہمیں مجبوراً اس نظام کو چلانے کے لیے ان کو دیا۔ ان کو دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا گلا دبائیں، یہ ہمارے آپ اگر دیکھیں، آپ نے آپ کا گلا کہاں دبا رہے ہیں کشمیر آغا کے صاحب؟ آپ کا گلا کدھر دبایا انہوں نے؟ کہاں پہ دبایا انہوں نے گلا آپ کا؟ ہمارا گلا میں بتاتا ہوں سر، میں بتاتا ہوں ہمارا گلا یہ پنجاب میں آپ آئیں، ہمارے ورکروں سے، ہمارے کینڈیڈیٹس کے حالات چیک کریں کہ پنجاب میں ہمارے لوگوں کے ساتھ ان کا طریقہ کار کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ جی بی میں جو یہ کر رہے ہیں آج، اگر انہوں نے خدا نہ خواستہ جس ڈاکے کی تیاری کر رہے ہیں، اگر یہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر میں آپ کو ابھی اعلان کر رہا ہوں، جو 9 جون کو کشمیر میں ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ برا حالات آپ کو پھر جی بی میں سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ نے غیر فطری طور پہ غیر سیاسی ایکٹرز کو ڈال کر پھر دوبارہ اگر کوئی اس طرح کی واردات ڈالنے کی کوشش کی تو پھر جو آج مختلف ایکشن کمیٹیاں کشمیر میں بنی ہیں پھر آپ کو جی بی میں بھی نظر آئیں گی۔ میں تھوڑا سا اس سے کیونکہ آغا صاحب میرے بھائی بھی ہیں، کالیگ بھی ہیں، حقوق نہیں ملیں گے۔ ایک منٹ ذرا بات سن لینا عقیل ملک تھوڑا صاحب سا آپ میرے خیال سے الفاظ کا میری درخواست ہوگی آپ سے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ درست چناؤ کریں۔ ہم فیڈرل میں اور فیڈریشن کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہم اکٹھے ہیں اور آپ ہی کی سپورٹ کے ساتھ ہم اس حکومت میں ہیں، لیکن وہ مشکلات بھی ہمیں پتہ ہیں کہ جو ہر قانون سازی پہ ہمیں دشوار گزاری ہوتی ہے اور پھر ہمیں وہ تمام تر معاملات دیکھنے پڑتے ہیں، آپ کو قائل کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ قائل ہو بھی جاتے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔